اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل آن لائن سائنس لیکچر اینڈ لٹریچر۔ ڈپٹی مولوی نذیر احمد دہلوی توبۃ النصوح جیسی مشہور تصنیف کے مصنف مولوی نذیر احمد دہلوی نے ادبی دنیا میں اپنا نام خود منوایا۔ مولوی نذیر احمد دہلوی، جسے ڈپٹی نائب نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے، ایک اردو ناول نگار، سماجی اور مذہبی مسلح اور خطیب تھے۔ ابتدائی زندگی اور پرورش۔ نذیر احمد 1831 میں ضلع بجنور، یو پی، اتر پردیش، انڈیا میں علماء کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سعادت علی خان ایک مدرسہ میں استاد تھے۔ 9 سال کی عمر تک آپ نے فارسی اور عربی میں گھریلو تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈپٹی کلکٹر بجنور نصر اللہ صاحب کی رہنمائی میں 5 سال تک عربی گرامر کا مطالعہ کیا۔ احمد کی عربی مہارت کو مزید بڑھانے کے لیے 1842 میں آپ کے والد اسے اورنگ آبادی مسجد میں عبد الخالق کی رہنمائی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے دلی لے گئے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے اہل خانہ مغربی خطوط پر چلنے والے تعلیمی اداروں میں لڑکوں کو بھیجنے کے سخت مخالف تھے اور زور دیا کہ تعلیم کو مسجد کی دیواروں کے اندر محدود کیا جائے۔ تاہم دہلی کالج کے دورے پر انہیں کالج میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اسکالرشپ کی پیشکش کی گئی۔ آپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور 1846 میں کالج میں داخلہ لے لیا۔ 1846 سے 1853 تک دہلی کالج میں انہوں نے مشہور عربی اسکالر مملوک علی نانوتوی اور انگریزی پرنسپل مسٹر ٹیلر کے تحت تعلیم حاصل کی۔ عربی ادب، فلسفہ، ریاضی اور انگریزی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ دہلی کی مسجد میں اپنے وقت کے دوران مولوی نذیر احمد دہلوی نے سمجھداری سے مولوی عبد الخالق کی پوتی سے اپنی شادی کی۔ مسجد میں رہنے والے طالب علم نے روزانہ کے کاموں میں مولوی صاحب کی مدد کی۔ نذیر احمد کو ایک چھوٹی بچی کو گود میں اٹھانا پڑا، جو کہ بڑے ہوتے ہی آپ کی بیوی بن گئی، کیونکہ اس کے استاد کو اس کی محنت کی عادات اور اچھے کردار کا شوق تھا۔ ان کا بڑا بیٹا بشیر الدین احمد دہلوی ایک اعلیٰ عہدیدار تھا، جس کا اپنا بیٹا شاہد احمد دہلوی پاکستان کا مشہور مصنف تھے۔ دہلی کالج کے بعد کی زندگی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1853 میں مولوی نذیر احمد دہلوی نے برطانوی نوآبادیاتی انتظامیہ میں شمولیت اختیار کی۔ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز ایک اسکول ٹیچر کے طور پر کیا۔ پنجاب کے ضلع گجرات کے کنجا کے ایک چھوٹے سے اسکول میں عربی کی تعلیم دی۔ کنجا میں 2 سال خدمات انجام دینے کے بعد انہیں کاؤنپور میں اسکولوں کا ڈپٹی انسپکٹر مقرر کیا گیا، لیکن وہاں ان کا کام 1857 کی بغاوت سے متاثر ہوا۔ بغاوت کے پھیلنے پر آپ اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ دہلی واپس آ گئے۔ وہاں آپ نے جنگ کے سال کا بدصورت تجربہ دیکھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی انگریزی کافی بہتر ہوئی۔ انگریزی متن کا اردو میں ترجمہ آپ کر سکتے تھے۔ پہلی بار جب ترجمہ میں ان کی مہارت کا امتحان لیا گیا، جب شمال مغربی صوبوں کے لیفٹیننٹ گورنر سر ولیم میئر کی خواہش پر مولوی نذیر احمد دہلوی نے انکم ٹیکس ایکٹ کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ بعد ازاں ہندوستانی تعزیراتی کوڈ کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے ایک بورڈ بلایا گیا۔ مولوی نذیر احمد دہلوی بورڈ کا ایک اہم رکن تھے اور آپ نے ترجمہ کا ایک
حصہ خود انجام دیا۔ آپ کی محنت اور قابلیت کے اعتراف میں نو آبادیاتی حکومت نے آپ کو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تقرری دینے کا فیصلہ کیا، جس میں آپ نے پہلے تحصیلدار اور پھر 1863 میں بطور ڈپٹی کلکٹر کام کیا۔ مولوی نذیر احمد دہلوی نے اپنی کہانی کی کتابوں سے زیادہ پذیرائی حاصل کی۔ جب آپ کی بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں، آپ کو احساس ہوا کہ لڑکیوں کی تعلیم پر مرکوز کوئی اچھی اردو کتابیں نہیں ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے کہانی لکھنا شروع کر دی۔ جس طرح آپ نے زندگی کے سچے انداز میں خاندان کا گھر اور خاندان کے ممبروں کے درمیان بات چیت کو بیان کیا، لڑکیاں آپ پر زیادہ سے زیادہ کہانی لکھنے کے لیے دباؤ ڈالتی رہیں۔ آپ کی کہانیوں کی شہرت محلے میں پھیل گئی اور مخطوطات کی کاپیاں بنائی گئیں، جسے دوسری لڑکیوں نے بھی پڑھا۔ ابتدائی طور پر مولوی نذیر احمد دہلوی نے اشاعت کے بارے میں سوچے بغیر لکھا۔ ان کی تحریریں شروع میں ایک چھوٹے سے سماجی حلقے تک محدود تھیں۔ یہ ان کہانیوں کی برطانوی ڈائریکٹر برائے پبلک انسٹرکشن میتھیو کیمپسن کی طرف سے جھانسی کے دورے پر جہاں احمد خدمات انجام دے رہے تھے دریافت کیا گیا، جس کی وجہ سے کتاب شائع ہوئی۔ یہ مرات العروس دلہن کا عکس کے نام سے 1869 میں شائع ہوا۔ شائع ہونے پر مرات العروس نے زبردست پذیرائی حاصل کی۔ جب سر ولیم میئر، جو کہ مولوی نذیر احمد دہلوی کو پہلے سے جانتے تھے، آپ نے کتاب دیکھی تو وہ اس کتاب سے کافی متاثر ہوئے۔ میتھیو کیمپسن کے جھانسی کے دورے کے 2 ماہ بعد جہاں وہ احمد کی تحریر میں آئے، آپ نے احمد کو ایک خط بھیجا جس میں بتایا گیا کہ کس طرح اس کی کتاب اپنی نوعیت کی پہلی کتاب تھی اور اسے 1000 روپے کا نقد انعام دیا گیا۔ 1869 میں آگرہ میں منعقدہ ایک دربار میں سر ولیمز نے کتاب کی عوامی سطح پر تعریف کی۔ آپ نے مصنف کا ذاتی تحفہ کے طور پر ایک گھڑی بھی دی، جس پر مصنف کا نام لکھا ہوا تھا، ڈپٹی مولوی نذیر احمد دہلوی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی۔ دہلی واپسی پر مولوی نذیر احمد دہلوی نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کرنے کا کام کیا۔ آپ نے اس کام کے لیے 3 سال وقف کیے۔ 4 کرائے کے مولویوں کی مدد سے آپ نے خود کو اس کام میں مکمل طور پر جذب کر لیا۔ آپ نے اس کا محاوراتی اردو میں ترجمہ کیا تاکہ اردو بولنے والے لوگ مواد کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ آپ نے متن کے معنی کو مزید واضح کرنے کے لیے ترجمے میں پیرنٹیکل جملے بھی شامل کیے۔ اس ترجمہ نے مولوی نذیر احمد دہلوی کو اس کی سابقہ اشاعتوں سے زیادہ شہرت دی۔ شہر میں اپنے قیام کے بعد کے حصے کی طرف مولوی نذیر احمد دہلوی نے افسانہ لکھنا چھوڑ دیا اور سر سید احمد خان کی سیاسی سرگرمیوں میں زیادہ ملوث ہو گئے۔ ان سیاسی مہمات میں انہوں نے تقریر میں اپنے تحفے کی کھوج کی۔ انہوں نے دہلی کے طبیہ کالج کے سالانہ اجلاس میں اپنی پہلی عوامی تقریر کی۔ یہ شاید اس وقت ہے جب اسے احساس ہوا کہ اس کی زبان اس کے قلم سے زیادہ اثر و رسوخ رکھ سکتی ہے۔ ان کی فصیح تقریروں کی طلب نے انہیں کلکتہ، مدراس اور بمبئی کا سفر کرنے پر مجبور کیا۔ علی گڑھ اور لاہور بھی اس کے متواتر سٹاپ تھے۔ انہوں نے محمدن تعلیمی کانفرنسوں کے سالانہ اجلاسوں میں سب سے زیادہ تقریریں کیں۔ انجمن اسلام لاہور نے انہیں سالانہ سالگرہ کے جلسوں کے لیے مدعو کیا اور اجتماع کے کنارے ان کے لیکچر نے لوگوں کے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آخری ایام۔ برطانوی حکومت میں عہدے پر فائز ہونے کے باوجود مولوی نذیر احمد دہلوی نے اب بھی روایتی ہندوستانی طرز زندگی کو ترجیح دی، بجائے اس کے کہ وہ زیادہ انگریز جدید برطانوی طرز زندگی میں زیادہ زندگی گزار سکیں۔ کاموں کی فہرست۔ ناولز۔ مرات العروس مطلب دلہن کا آئینہ 1869 میں لکھا گیا۔ یہ مولوی نذیر احمد دہلوی کا اردو ادب کا پہلا ناول ہے۔ یہ 2 بہنوں اصغری اور اکبری کی کہانی ہے۔ اصغری چھوٹی بہن تھی اور وہ واقعی ذہین تھی، ہر کام حکمت اور ذہانت سے کرتی تھی۔
اکبری ایک بیوقوف لڑکی تھی، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے بہت کچھ کھو رہی تھی۔ اس ناول کے ذریعے مولوی نذیر احمد دہلوی نے لڑکیوں میں گھر رکھنے کے نظم و ضبط کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 2، بنات الناش، بیئر کی بیٹی۔ اس ناول میں میرات العروج سے مرکزی کردار کے طور پر اصغری تھی، حالانکہ یہاں اصغری ایک اسکول ٹیچر ہیں۔ خواتین کی تعلیم کا خیال اس کتاب کا بنیادی موضوع ہے۔ یہ ایک استاد اور اس کے طالب علم کے درمیان بات چیت کرنے کے ذریعے عام تعلیم اور جسمانی علوم کے سبق دے کر کیا جاتا ہے۔ یہ اشاعت بھی بڑی کامیاب تھی۔ نمبر 3، توبۃ النصوح، مخلص توبہ۔ 1873 میں یہ ناول لکھا گیا۔ یہ ایک توبہ کرنے والے گناہگار کی کہانی ہے جو کہ نا امیدی سے ہیضہ سے لڑتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے صحیح راستے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اس کی بیوی اپنے شوہر میں تبدیلی کو قبول کرتی ہے، تاہم اس کے بچے، خاص طور پر بڑا بیٹا، ناقابل تلافی برے عادات میں مبتلا ہے۔ مصنف نے بات کی ہے کہ باپ کی سابقہ عادات کس طرح بڑے بیٹے کے خراب ہونے کا باعث بنی۔ نذیر احمد دہلوی نے اپنی کہانی کے ذریعے بچوں کی پرورش اور نظم و ضبط کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، کیونکہ وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہ نوجوانوں پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے مشوروں پر عمل کریں۔ نمبر 4، ابن الوقت۔ 1888 میں یہ ناول لکھا گیا۔ یہ ایک ایسے آدمی کی مشکلات کو بیان کرتا ہے جو پرانے زمانے کے گھر میں بڑا ہوا لیکن مغربی طرز زندگی اختیار کیا اور غلط ثابت ہوا۔ نمبر 5، محسنات، احسان کرنے والا۔ 1885 میں یہ ناول لکھا گیا۔ فسانہ مبتلا۔ یہ ناول ایک بدقسمت آدمی کی کہانی جو 2 بیویوں سے شادی کرتا ہے اور گھر میں مسلسل رگڑ کا شکار رہتا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ نمبر 6، آئمہ۔ 1891 میں لکھا گیا۔ یہ بیواؤں کی دوبارہ شادی پر زور دیتا ہے۔ نمبر 7، وفادار کی ماں، مطلب امہات الامت۔ نمبر 8، 1892 میں ناول لکھا گیا، روائے صادقہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، شمس العلماء مولوی نذیر احمد دہلوی نے کس طرح ادبی دنیا میں اپنا مقام پیدا کیا، ہم نے آج جانا اور سمجھا۔